پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی صرف پاکستان ہی نہیں، سب کی مشترکہ لڑائی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو۔ کہا، میرے امریکہ دورے کا مقصد امریکی سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے۔ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایسے پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے نانچ ٹیونر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے غیر نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ٹھنڈے پڑ گئے۔ بیرسٹر گوہر کو حکومت کی نیت پر شک کہتے ہیں۔ کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات بے سود ہیں، صرف فوٹو سیشن مقصود نہیں۔ حکومت کمیشن کا قیام چاہتی ہی نہیں، 7 دن دینے کے باوجود حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کیے، باور کرایا کہ 2 ہی مطالبات ہیں، انہی پر بات ہوگی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے بھی پی ٹی آئی کی خواہش بتا دی۔ کہا، جوڈیشل کمیشن کے اعلان تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات جوش و جذبے سے شروع کیے۔ معاملہ فیصلہ سازی کے فقدان کی نظر ہو گیا۔ لیگی رہنما انفار صدیقی کا پی ٹی آئی کو بچگانہ رویے کا طعنہ۔ کہا، مذاکراتی عمل کے لیے پی ٹی آئی کی سہولت مشکل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان کا باعث قرار دے دیا۔ کہا، بانی پی ٹی آئی ہی تھے جنہوں نے نواز شریف دور میں شروع ہونے والا ترقی کا سفر روکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف۔ کہا، ان کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ 25 اضلاع کے 50 جنرل وارڈز میں 167 امیدوار مد مقابل۔ ضمنی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 60 پولنگ سٹیشنز اور 138 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر پناہ گزین ویزا درخواستوں پر کام روک دیا گیا۔ ہزاروں افغان شہریوں کے لیے امریکہ جانے کا دروازہ بند۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی امیگریشن پالیسی کے نفاذ سے افغانستان میں امریکی مشن کی حمایت کرنے والے افغان پناہ گزینوں کی پروازیں بھی روک دی گئیں۔ ان تمام افراد کو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے کی منظوری دی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے حکم نامے نے دوبارہ آباد کاری کے پروگرام کو معطل کر دیا، جو ہر سال ہزاروں قانونی پناہ گزینوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت دوسرے مرحلے میں اسرائیل نے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ پہنچنے پر رہا فلسطینیوں کا شاندار استقبال۔ رہا ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ حماس کی جانب سے 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا، بدلے میں اسرائیل نے 9 فلسطینیوں کو رہا کیا تھا۔ ملتان میں دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 70 سے زائد رنز بنا لیے۔ نعمان علی کا ایک شکار۔ گزشتہ روز پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے 163 رنز پہ نہ بنا پائی۔ پوری ٹیم 154 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ قومی ٹیم کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ کراچی میں 21 کلومیٹر طویل میراتھن ریس۔ میراتھن کا مقصد ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار کھلاڑیوں سے اظہار یکجہتی تھا۔ پہلی پوزیشن نتاشا نے حاصل کی۔ 21 کلومیٹر میراتھن میں دوسری پوزیشن سہرش نے حاصل کی۔ کوکب کا تیسرا نمبر رہا۔ مردوں کی ہاف میراتھن میں پہلی پوزیشن قاسم، دوسری فیصل اور تیسری پوزیشن سجاد نے حاصل کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد و یگانگت پر زور۔ جام شوروں میں تقریب سے خطاب کے دوران درپیش چیلنجز بھی بتا دیے۔ ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن، سائبر کرائم اور موسمیاتی تبدیلی دور حاضر کے بڑے مسئلے قرار۔ کہا، فیک نیوز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی لازم قرار دے دیا۔ کہا، ٹیکنالوجی کا استعمال صرف انسانیت کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔
اراکین پارلیمنٹ پر مرات کی برسات، فائنینس کمیٹی نے اراکین کی تنخواہیں اور مراتوں وفاق سیکرٹریز کے برابر کرنے کی منظوری دے دی۔ ایم این اے اور سینیٹر کی تنخواہ اور مرات 5,19,000 مقرر، سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال۔ کٹوتیوں کے بعد وفاقی سیکرٹری کی تنخواہ اور الاؤنسز 5,19,000 ماہانہ، اراکین پارلیمنٹ نے تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کا مطالبہ کیا تھا۔ پیٹ ہیگزٹ نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اپنے خطاب میں کہا وہ امریکہ کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی سطح پر قیام امن کی کوشش کروں گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیٹ ہیگزٹ امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سینٹ میں ان کے حق میں 50 اور مخالفت میں بھی 50 ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ فیصلہ کن ووٹ نائب صدر کی جانب سے کاسٹ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صہیونی ریاست کو ریلیف، سابق صدر کی جانب سے اسرائیل کو 2,000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پینٹاگون کو ہدایت کی ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کو بموں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کر دے۔ دوسری جانب امریکی صدر اور وزیر اعظم ڈنمارک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر گرین لینڈ امریکہ کو بیچنے پر زور، ڈنمارک کے انکار کر سخت الفاظ استعمال کیے۔ ٹرمپ کی ٹارگیٹڈ ٹیرف سمیت مختلف اقتصادی اقدامات کی بھی دھمکیاں۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو خیبر پختونخوا میں پارٹی صدارت سونپ دی۔ علی امین گنڈاپور کو صوبے میں دہشت گردی، گورننس اور کرپشن کے سدباب پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت۔ سلمان اکرم راجہ کو جنید اکبر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ پنجاب میں پارٹی کی تشکیل نو کے لیے مشاورت کی بھی ہدایت۔ پیٹ ہیگزٹ نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اپنے خطاب میں کہا وہ امریکہ کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی سطح پر قیام امن کی کوشش کروں گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیٹ ہیگزٹ امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سینٹ میں ان کے حق میں 50 اور مخالفت میں بھی 50 ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ فیصلہ کن ووٹ نائب صدر کی جانب سے کاسٹ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا کی صورتحال پر جرگہ بلانے کا اعلان، کہا حکومتی اداروں سے بات چیت کریں گے، صوبے میں امن ہے نہ حکومت۔ ڈی آئی خان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاست کا کام ہے کہ امن و امان بحال کرے، اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی ہی نہیں۔ علی امین گنڈاپور سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔